اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سارے بھائی سارے بہنیں درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے یہ نیا سال ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث برکت بنا دے، اور ہم سب کی سب حاجات کو پورا کریں، اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ویسے تو ہر دن ہر مہینہ سارے کا سارا اللہ پاک کا ہے، لیکن کچھ دن اور کچھ مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی افضل بھی ہیں کہ وہ کچھ دن یا کچھ پل یا کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو محرم الحرام بھی ان چند بابرکت مہینوں میں شامل ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بہت سارے بھائی بہنیں اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ ماہ محرم میں ہم کون سا وظیفہ یا کون سا عمل کریں، کہ یہاں ایسی کون سی تسبیحات ہے جس کو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے بڑا خوبصورت اور آسان سا وظیفہ بیان کروں گا جس کو ہر میرا بھائی بہن چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں۔ اور یہ آج والا عمل مجرب روحانی وظائف کا خزانہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کے کہے ہوئے طریقوں پر چلیں، یعنی قرآن اور حدیث پر چلیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پر کامیاب ہو سکیں۔ دنیا بھی ہمارے لیے اہم ہے اور آخرت تو ہے ہی اہم۔ دنیا اصل میں امتحان کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اچھی کر دے۔ اور یہ بات بھی 100% شیور ہے کہ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو یقیناً ہمیں بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی۔ اسلامی وظائف اور عملیات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جاتا ہے، اور ثواب اس کا الگ سے ملتا ہے۔ اور ثواب کا فائدہ یہ ہے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ بات میں پورے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا تو ہے ہی، لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین اور سب سے اہم آخرت ہے۔ دنیا تو جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی، لیکن اس سے آگے کی منزل ایک قبر ہے، اور اس کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے آخرت زیادہ اہم ہے۔ تو کوشش کریں میرے سارے بھائی بہن، ہمیشہ وہ کام کریں جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، جس طرح پانی بیٹھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہداء کے برابر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بیٹھ کر پانی پینے کا میڈیکل بھی یہ کہتا ہے کہ بہت فائدہ ہے، یہ تو ہمیں دنیا میں فائدہ مل گیا، اور اگر ہم وہی کام سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سنت کو ادا کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی میرا بھائی بہن جو بھی کام کرے، نیکی کا کرے، جو بھی کرے، حلال رزق بھی کمائے، تو وہ سارا کچھ بھی نیکی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا تو یہ سوچ کر کہ یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کو مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور سنت کو پورا کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔
ایک بار مولا علی شیر خدا سے کسی یہودی نے پوچھا کہ عبادت کس وقت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تو عبادت ہر وقت کرتا ہوں۔ تو یہودی کہنے لگا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان ہر وقت ہی عبادت میں مصروف رہے، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار کیسے چلے گا؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت فرمان بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ ایسے کہ جب وہ سوتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوئے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اگر جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی وضو کر کے سوئے اور داہنی کروٹ لیٹ کر سوئے تو اس کو بھی ساری رات کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا، جو اللہ کا بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو بھی پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ سارے کچھ بھی عبادت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکلے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو آج کا عمل بھی میں اپنے بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو حدیث کے مطابق ہی بیان کروں گا۔ یعنی آپ کو میں ایک ایسے عمل کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں، ہر میرا بھائی، ہر میری بہنیں اس کو محرم الحرام میں ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ اگر کسی میری بھائی بہن کے حالات بہت تنگ ہیں، مال و دولت کی کمی ہے اور آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی سب ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر ایسے انوارات کی بارش ہوگی کہ آپ کو روپیہ پیسہ جو چاہیے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کوشش کریں کہ محرم الحرام میں چلتے پھرتے یہ تسبیح لازمی پڑھیں، اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو ہر میرا بھائی بہن ضرور کریں۔ اور جو میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، یہ آج والا عمل میں وہ بیان کروں گا کہ وہ ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ آج والا عمل ایسا ہے کہ اس میں دل کا سکون، اور اس عمل میں دل کا سکون اور دکھوں کا علاج موجود ہے۔ اور اس عمل کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہے کہ جو بھی میرا بھائی بہن روزانہ اس کو پڑھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے اور آپ کو اس کے انعامات ملنا شروع ہوں گے تو یقیناً ہر میرے بھائی بہن کی کوشش ہوگی کہ میں اس کو روزانہ پڑھا کروں۔ اور اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مال و دولت کے انبار عطا کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگو گے یقیناً اللہ عطا کرے گا۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ آپ کا مقدر ہی بدل دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو برسر خلائق نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے اور اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو اس میں سے درج باتوں کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے فرشتوں نے اس میں کچھ ظلم کیا ہے؟ تو وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے اللہ۔ تو اس کے بعد پھر میرا اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے میرے اللہ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور بلا شبہ آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دونوں کا وزن کیا جائے گا،
تو وہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، یہ اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس ایک پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ کہ جس میں شہادت کا کلمہ لکھا ہے وہ ٹکڑا، وہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور باقی 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے وہ سارے کے سارے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ کا نام یقیناً سب سے بھاری ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ تو دیکھیے میرے اللہ کا نام کتنا بلند ہے۔ تو جو میرا بھائی بہن پریشان ہے مال و دولت کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، تو ہر میرا بہن بھائی جو چاہے کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، تو وہ چلتے پھرتے بھی اور ہر نماز کے بعد بھی اس کی صرف ایک تسبیح کر لیں، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کو پڑھتے رہیں۔ جو میری بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز نہ پڑھ سکیں تب بھی وہ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور اس کی اس وقت کے مطابق ایک تسبیح بھی کر لیں ہر نماز کے بعد، صبح فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک جس طرح نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں ایک تسبیح کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ تو یقین کیجئے گا کہ یہ والا عمل محرم الحرام میں بہت بہترین ہے، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، تو کوشش کریں کہ اس گھر کے جتنے بھی زیادہ افراد ہیں وہ سارے کے سارے اسی عمل کو کر لیں۔ ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 مل کے 11 بنتے ہیں، جس طرح میاں بیوی دونوں مل کے اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو یقیناً اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، وہ سارے مل کے اس کا ورد کریں، اس کا وظیفہ کریں، اسی طرح جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا فائدہ بہت جلد ہوگا، بلکہ دنوں میں ہوگا، کیونکہ جہاں پر ایک پڑھے گا تو اس کی ایک کی طاقت ہوگی، اور جہاں پر باقی سارے گھر والے بھی 2 ہیں، 4 ہیں، 10 افراد ہیں تو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ بھی آپ کو دنوں میں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً اس چیز پہ قادر ہے کہ آپ کو جب چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات بھی دے گا، اور ہر قسم کی حاجت کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا کرے گا، اور ساتھ ساتھ نماز بھی آپ کی پابندی کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد یہ عمل بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقت اس تسبیح کو پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو یقیناً میرا اللہ دعا کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ بہت سارے بھائی بہنیں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں، ہم بڑی تنگی میں ہیں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، لیکن ان سبھی بھائیوں بہنوں سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہر دکھوں کا علاج تو اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کے در پہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پریشانی میں اپنا وقت بتا دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہی نہیں ہوتے، نہ ہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور بہت سارے تو میرے بھائی بہنیں ایسے بھی ہیں جو لوگوں سے مانگتے ہیں،
اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا حل لوگوں کے پاس ڈھونڈتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کا حل اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ ایسی کریم ہستی ہے کہ جو کسی کو عطا کرتا ہے تو جتلاتا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حساب اور بلا حساب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ عمل سبھی کریں اور اس پورے محرم الحرام میں کریں۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ 1 ہفتے کے بعد ہی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور جہاں پر میرا کوئی بھی بھائی بہن اپنے لیے دعا کرے تو باقی سبھی بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا کریں، کیا پتا کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کی ساری بہنوں کی خالی جھولیوں کو اپنے کرم سے مالا مال کرتے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا سنے گا، یقین اس کا اجر آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔